بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو پھولوں کی سیج پر سویا کرتا تھا۔ پھولوں کی سیج پہ سونے کا وہ عادی تھا، اور اس کا ایک خادم تھا۔ اس نے ایک خادم رکھا ہوا تھا جو صرف اسی کے لیے اس سیج کو، اس سجاوٹ کو سجاتا جس پر اس نے سونا ہوتا، اس نے بیٹھنا ہوتا، اس نے آرام کرنا ہوتا۔ تو ایک دن جو خادم تھا اس نے ساری صفائی وغیرہ کر لی، اس کو سجا دیا، سجاوٹ کو صحیح طریقے سے، بڑے پیارے بہترین طریقے کے ساتھ اس کو سجا دیا۔ تو جب اس نے سجا لیا سجاوٹ کو، اس سیج کو مکمل سجا دیا، تو دیکھا، ٹائم دیکھا تو ابھی بادشاہ کے آنے میں سے کچھ وقت تھا۔ تو اس خادم نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں کہ ابھی بادشاہ کے آنے میں سے تھوڑا سا وقت ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں تھوڑی دیر اس سیج پہ خود آرام کر لیتا ہوں، اس پہ سوتا ہوں، آج دیکھتا ہوں کہ بادشاہ جو اس سیج پر سوتا ہے تو اس میں سونے کا مزہ کتنا ہے، سکون کتنا ملتا ہے، مزہ کتنا آتا ہے۔ تو اس خادم نے یہ سوچ کر کہ بادشاہ کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی، تو میں سو جاتا ہوں، چند ایک لمحے کے لیے یہاں پر سو جاتا ہوں۔ تو وہ جو خادم تھا وہ سیج پر سو گیا، اور جیسے ہی سویا تو وہ تھکا ہوا تھا، تھکا ہارا تھا، نیند آ گئی، سکون آ گیا، اور بڑے ہی لطف اندوز طریقے کے ساتھ وہ اس میں سو گیا، نیند کرنے لگا۔ جب سو گیا تو ادھر سے مالک کا ٹائم ہو گیا، بادشاہ کا ٹائم ہو گیا۔ تو بادشاہ اب اپنے محل میں واپس آیا، تو جب جیسے ہی کمرے کے اندر وہ انٹر ہوا، گھسا، تو دیکھا کہ وہ جو خادم تھا جو صفائی کیا کرتا تھا وہ بادشاہ کی جگہ پر سویا ہوا ہے، بادشاہ کی جگہ کو اس نے اپنا بستر بنایا ہوا ہے۔ وہ بادشاہ کے محل میں بادشاہ کا خادم بادشاہ کی جگہ پر سویا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا، اس نے بڑے غصے کا اظہار کیا، اور اپنے جو خادمین تھے ساتھ اس کے سیکیورٹی گارڈ سے ان سے کہا کہ چلو اس کو اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اٹھایا اس خادم کو، تو خادم جلدی جلدی کانپتا ہوا اٹھا، اور جیسے ہی اٹھا تو بادشاہ سے معذرت کی، بادشاہ آپ کے آنے میں تھوڑا ٹائم تھا، تو میں ایک لمحے کے لیے یہاں پر سویا، لیکن مجھے نیند آ گئی تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ آ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا تمہیں ایسے نہیں معافی ملے گی، تمہیں سزا ملے گی، تم سزا کے مستحق ہو، تم نے بادشاہ کے بستر کو، بادشاہ کی سیج سجاوٹ کو اپنا بستر بنایا ہے، تمہارا یہ حق نہیں تھا، تمہیں سزا ملے گی۔ کہا بادشاہ ٹھیک ہے، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ خادم کو باندھ دیا جائے۔ تو جو وزیر تھے انہوں نے خادم کو باندھ دیا۔ جب خادم کو باندھ دیا تو بادشاہ نے کہا کہ چلیں بھی اس پر اب کوڑے برسائے جائیں، اس کو مارا جائے، اتنا مارو کہ یہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ تو جو مارنے والے تھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ مارے جا رہے ہیں، اتنا مار رہے ہیں، اتنا، ایک کوڑا لگتا تھا نا تو وہ بندہ روتا بھی تھا، ہنستا بھی تھا، دونوں کام کرتا۔ اس کو لوگ مار رہے تھے، بادشاہ کے نوکر، سیکیورٹی گارڈ مار رہے تھے، لیکن وہ روتا بھی تھا اور ہنستا بھی تھا۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ رکو ذرا، وہ رک گئے اور آئے خادم کے پاس بادشاہ، اور پوچھا کہ عجیب ہو تم یار، ایک کوڑا جس بندے کو لگ جائے اس کی جان نکل جاتی ہے، اور تم ہو کہ ہنسے جا رہے ہو۔ تو اس شخص نے بڑا کمال کا جواب دیا، اس نے کہا بادشاہ میں جانتا ہوں کہ ایک کوڑا جب مجھے لگتا ہے تو میری جان نکل جاتی ہے، میں مرنے تک جاتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں، لیکن میں ہنستا اس لیے ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا تو رو بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، تیری بات سمجھ نہیں آئی۔ تو خادم نے بڑا کمال کا جملہ بولا اور کہا کہ اے بادشاہ میں رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ یہ جو کوڑا ہے یہ ایک بندے کو جب لگتا ہے نا جسم پر تو بندہ مرنے تک چلا جاتا ہے، موت قریب آنے لگتی ہے، موت کو بندہ دیکھ کر پھر واپس آتا ہے۔ اور ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں نے صرف ایک لمحہ اس بستر پر سویا، صرف ایک گھڑی اس بستر پہ سویا جس پر تو آرام کرتا ہے، تو مجھے یہ سزا مل رہی ہے، میرا سزا کا یہ عالم ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی۔ اے بادشاہ تو ساری زندگی سے اس بستر پر سو رہا ہے اور آگے بھی ساری زندگی اس بستر پر سوئے گا، تو تیرا کیا حشر ہوگا، تیرا کیا انجام ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے اس خادم کے دو جملے سنے اور بول دیا لوگوں کو کہ چھوڑ دی اس نے سلطنت۔ بادشاہ نے ساری سلطنت اس خادم کے حوالے کر دی اور خود
بادشاہ جو ہے وہ مساجد میں جا بیٹھا، مزار میں جا بیٹھا، نیک کام کرنے لگا۔ دوستو آج ایسے ہی ہم ایک غریب کی عزت نہیں کرتے، اس کو اس کا مقام نہیں دیتے، حالانکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کو اللہ نے اتنا ہی مقام دیا ہوتا ہے جتنے مقام میں ہم ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی عزت جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے بڑی قابل ہوتی ہے، بڑی عزیز ہوتی ہے۔ آج ہم پیسوں کی لالچ میں آ کر، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں، مال و دولت ہو، مال و متاع ہو، ہم اس کے بہکاوے میں آ کر غرباء کو ان کا حق دینا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں کیڑا سمجھتے ہیں۔ ان چیزوں کو ختم کریں اور لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ اس بادشاہ سے سیکھیں جس نے ایک خادم کو اتنی سزا دی کہ خادم نے ایک ہی تو بات کی تھی۔ ہم خود تو محلوں میں رہتے ہیں، خود تو ہم اچھے اچھے بستروں پر سوتے ہیں، خود تو ہم اچھے اچھے گھروں میں رہتے ہیں، خود تو ہم اچھے اچھے ماحول میں پلتے ہیں، لیکن ایک غریب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ کیڑا نظر آنے لگتا ہے، ہمیں وہ غریب جو ہے ہمارے لیے عذاب بن کے رہتا ہے۔ تو دوستو اپنے غرباء کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو ان کا حق دیں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں۔ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ بروز قیامت آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا۔ یہ آج کا سبق تھا۔ اپنے عزیز و اقرباء کو عزت دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔